الحمد لله الذي أعلى بالنور الفرقان ورفع درجة العالمين مع كتابه وخص المستنبطين منهم مزيد الإنصافات والصفاء. الصلاة والسلام على نبي بعده والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتعبدين المهديين وأولياء أمته وأولياء خصوصاً على أبي حنيفة وأحمد رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعلى اعتبار أمة أحمد بن دوست وجاهد قابل العادي علي مذهب الاعتدال الذي بالخليل خاق پائے سے عالم زیر سایہ حرمنی یا صاحب الجمال و یا سید البشر والملک المبین لقد نوجر القمر لا يمكن سلام كما كان حقه وتشتقى وجود الطول بالساعة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه المخبر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ بلند آواز سے ہر بندہ دوسرے پاک میں پڑے اور تھوڑے تھوڑے آگے آگے تشریف ہے. یہ سارے مراکز سے آگے بڑی مہربانی. یہ پلوں سے آگے آگے بہت شکریہ. تھوڑا محبت کے اندر تھوڑے آگے آگے تشریف بڑی مہربانی. درود پاک بلند آواز سے صلوات و سلام علیہ نبی اللہ جو میرا مجھے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جمعے والے دن فرمایا میں اس کو درود پاک خود آپ سنتا اسی محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اسلام کی صداقت ختموں میں ہے ہمارے آسان نہیں کرنا زور گیا ہمارا اور ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے اب ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے اب کہ شیر بن چکا ہے ہر ہر سنی جگہ ہمارا. اور کبھی سوئی پہ ہے گردن کبھی کٹوائی جاتی ہے کبھی سوئی پہ ہے گردن کبھی کٹوائی جاتی ہے. نماز عشق پڑھتا کون ہے پڑھوائی جاتی ہے. اور سر بازار و رسوا یہ شوق ہے کس کو سر بازار و رسوا یہ شوق ہے کس کو میاں کمال خود لگتی نہیں لگوائی جاتی ہے. اور کتاب عشق کا آغاز ابراہیم لکھتے ہیں کتاب عشق کا آغاز ابراہیم لکھتے ہیں اور علی کے لال سے پھر انتہا لکھوائی جاتی ہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا سلطان ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. کائنات فخر موجودات زینت فضل کائنات شہنشاہ عالم بنی آدم دامِ سکون ختم الرسول احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت کی محترم مکرم قابل احترام جیت شاملی پور کا اسلام بھائی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے بجائے برکات ہیں جن سے کچھ بھی حدیث والا مال ہے حصول برکت مجھے رحمت کے لیے درود پاک کی فضیلت آپ کو گزار کرتا ہوں. چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام جو ہے اس کی فضیلت اس کا اجر فقط ہماری امت کے اندر نہیں ہے
یہ سابقہ امتوں کے اندر بھی کوئی ایسا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام کا صدقہ اسے بھی ضرور نوازا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے بجائے غسل کفن دینے کے، اس کو دفن کرنے کے، اس کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا کر ایک کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ جب اس ڈھیر پر ڈالا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کوئی دور پر اپنے رب سے کلام ہونے کے لیے گیا۔ جب وہاں پر پہنچا، کلام ہو چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ ایسا کرو، فلاں کوڑے کے اندر کا ڈھیر ہے نا، اس پر میرا یار پڑا ہوا ہے۔ جی ڈھیر پر میرا یار پڑا ہوا ہے، ایسا کرو اس کو وہاں سے اٹھاؤ، اس کو غسل کفن دے کر پھر اس کو دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہ جانے وہ کتنا بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے جس کو رب اپنا یار فرما رہا ہے۔ حضرت میں جلدی سے آیا، میں نے رستے کے اندر اور کوئی کام اور کوئی عمل نہ کیا، ڈائریکٹ ادھر ہی آیا، کوڑے کے ڈھیر پر دیکھا۔ جب میں نے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ تو وہ گناہگار آدمی ہے جس نے 200 سال اپنے رب کی نافرمانی کے اندر ہی گزار دی، مسلسل گناہ کرتا ہے۔ کتنا بڑا گناہگار تھا، لوگوں نے دفنایا ہی نہیں، یا کسی کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، میں نے اس کو غسل کفن دے کر اس کو دفن کر دیا، لیکن میرے ذہن کے آخر میں یہ سوال ضرور تھا کہ آخر اللہ نے کس عمل کا صدقہ اس بندے کو اپنا یار فرمایا، اپنا پیارا کہا ہے، اپنا دوست کہا، وجہ کیا؟ اب فرماتے ہیں اگلی دفعہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوا، کوئی دور پر گیا، میں نے کہا مولا تیریاں تو جانتا ہے لیکن اتنا تو بتا، وہ بندہ جس نے 200 سال تیری نافرمانی کی ہے، مسلسل گناہوں پہ گناہ کرتے ہی چلا گیا ہے، تو اس کو اپنا پیارا کہتا ہے، تو اس کو اپنا دوست کہتا ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بندہ بنایا ہوا ہے، مولا وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ بات یہ ہے جو تو بات کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اس نے 200 سال میری نافرمانی کی ہے، لیکن موسیٰ بات یہ ہے میرا ایک محبوب بھی ہے جس کو رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ کہ ہم نے تیرے اوپر کتاب توریت کو نازل کیا ہے، فلما نشر التوراۃ فنظر الی اسم محمد فقبلہ فوضعہ علی عینیہ وصلی علیہ۔ اے موسیٰ کہ ہم نے تیرے اوپر کتاب توریت کو نازل کیا ہے، یہ جب بھی اس کو پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے کھول کر اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں بھی قرآن تلاوت میرے نبی کا نام محمد آتا ہے، یہ چنتا بھی ہے، چن کر آنکھوں سے ملاتا بھی ہے۔ اے موسیٰ اس کی ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، ایک طرف اس کے 200 سالہ گناہ ہے، دوسری طرف اس کا عمل تو میں نے سارے گناہ معاف کر کے وَبَعْتُ ذُنُوبَهُ وَكَفَّرْتُهُ 70 بُورا 200 سالہ گناہ بھی بخش دیے ہیں۔ اس کی شادی میں نے اپنی کمر حروف سے بھی کر دی ہے۔ سبحان اللہ، شام کو تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل ایمان کو پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے اسلام کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی عقیدے کے ساتھ بلند آواز سے ہر زبان کوئی بندہ خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھیے، سلام احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیار کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انجمن غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی آپ اس انجمن کی طرف سے ماشاءاللہ یہ 29واں پروگرام مجھے بتایا گیا ہے جو اہل بیت اطہار کے سلسلے کے اندر کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے بھی اس کے اندر کسی طریقے سے بھی دامن سخن قدم کے ساتھ، لسان کے ساتھ، درم و دینار کے ساتھ حصہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو اپنی مقدس بارگاہ میں منظور فرمائے۔ حق تعالیٰ اس پروگرام کا صدقہ جتنے یہاں پر آئے ہیں
سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، سب کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نورینہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہے قرض سے خلاصی عطا فرمائے، اتنے بیمار ہیں اللہ ان کے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار اس سلسلے کے اندر اور پھر جس طرح کا ابھی دور چل رہا ہے، نعوذ باللہ، صحابی رسول خلیفہ اول تاجدار صدق و وفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اقدس کا جو حرمت ہے اس کو بھی پامال کیا گیا، اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ پامال کیا گیا۔ ابھی یہ قریب 1 مہینے کے اندر 2 دفعہ ان کی عزت پر، ان کی عصمت پر جو حملہ کیا گیا، ان کی ناموس پر۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے اللہ کا فرمانے علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں جس وقت حضور علیہ السلام کے صحابہ پر کام کیا گیا تو وقت کے علماء پر یہ بات واجب ہے کہ ان کی عزت پر پہرا دیں۔ اس لیے چند ایک باتیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کے دوست رکھوں گا، صحابہ اور اہل بیت کا آپس کے اندر تعلق کتنا گہرا، یہ جسمانی اعتبار سے ہمیں 2 تو نظر آتے ہیں، لیکن تعلقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے یہ ایسے آپس کے اندر شیر و شکر تھے کہ یہ ہمیں ایک دکھائی دیتے ہیں، واقعات ایک دکھائی دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے حدیث مبارکہ بیان کروں گا، حدیث بیان کروں گا، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جب آیت مباہلہ اتری، نجران کی نشانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ فرمایا، تو اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی چادر کے اندر لیا، وہ چادر کے اندر لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے پیار کیا، جو ان کے ساتھ پیار کرے مولا تو ان کو بھی اپنا محبوب نہ بنا دے۔ یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق ارشاد فرمایا، اور سارے اہل بیت ان کی شانیں الگ الگ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ حضرت امام حسن و حسین کی شان ہے تو ان کی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، حضور کی میری مراد ہے حضور کی ازواج مطہرہ، اللہ نے ان کو کتنی عظمت عطا فرمائی، ان کی کتنی شان ہوگی۔ تو ہر ایک اپنی شان کو خود آپ بیان کرنے میں ان کی اپنی ذاتی لوگ کافی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی جتنی زیادہ نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ نوازا، تعلق جس کا جتنا زیادہ رہا، جس کی جتنی زیادہ صحبت رہی اللہ نے اس کو اتنا زیادہ نوازا۔ اور ایک حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی شان کتنی زیادہ ہے، ظاہری زندگی کے اندر بھی ساتھ رہے، ہر جگہ پر ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی ان کو خود سے جدا نہیں کیا، ان کو آج بھی اپنے ساتھ سنایا۔ یہ تعلق ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات تو آپ کو جانتے ہی ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا تو میری منچت کو، میرے جسم کو روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر جا کر رکھنا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا عاشق آپ کے پاس ساتھ میں آرام کرنے کا مشتاق ہے، آقا میری اجازت ہو جائے تو آپ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ شو کہنا حضرت ابوبکر صدیق کی لاش کو اٹھا کر مبارک جسم کو لے جا کر آپ روزے رسول کے سامنے رکھا گیا، تالا لگا ہوا تھا، تالا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا صدیق آپ کی بات کے اندر حاضر ہے، اس کو قبول کرتے ہیں یا کوئی نہ؟ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم جو تالا لگا ہوا تھا نا گنبد خضرا کو، وہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے، روزے مطہرہ سے آواز آتی ہے میرے محبوب کو میرے ساتھ ملا دیا جائے۔ بول کر اونچی آواز سے یار کو یار کے ساتھ اتصال کر دیا جائے، ملا دیا جائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے۔ اور پھر ان کی یہ شان کیوں نہ ہو، آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات معراج ہوئی نا تو معراج ہونے میں حضرت جبریل امین سے
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے کہ میری کو بات تسلیم ہی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت جبریل امین کہا کہ یا رسول اللہ اور کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کا ابو بکر صدیق ضرور مانے، صدیق ضرور تسلیم کرے گا، ابو بکر ضرور مانے گا۔ اس وقت آپ کا بھی لقب صدیق نہیں تھا تو ابو بکر ضرور مانے گا۔ حضور آئے، کہا میں اعلان کر کے آؤں، لوگوں کے اندر افراد تسلیمات پیدا ہوتی، نمی بات ہو گئی ہے۔ راتوں رات گئے اور مسجد حرام کو مسجد اقصی بھی گئے، آسمانہ نے بھی سیر کی تھی، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، سارا کو تھی کہ اللہ نے ملاقات بھی کی تھی۔ یہاں دے اللہ راتوں رات ہو گئی، آ گئے ابو جہل بڑا تیز ترار بن کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، دروازہ کہنے لگا، پوچھا کون ہے؟ کہا ابو جہل۔ ابو الحکم نام کا، کہا ابو الحکم، تو کہا کہ ہاں کتنے آئے؟ کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ لیکن نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے۔ کہا کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ آج رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا، وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے، پھر اسی طرح تار ساتویں آسمان تک گیا، جنت کی سیر کی، دوزخ کو ملاحظہ کیا، سورج چاند ستارے سب کو دیکھا، لامکان میں جا کر اپنے رب کو دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے، اس سے گفتگو بھی کی۔ مولا جیون رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس ایک کمرے کے اندر جو مہینہ برترین برائے تقریر ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے سیر کروائی، کہا اس تھوڑے سے کمرے میں رب کو دیکھا اور اس کے ساتھ 90,000 کلام بھی فرمائے، وہ ہو کر واپس اپنے گھر بھی آ گئے۔ صدیق تو مانتا ہے، باقی باتیں چھوڑ دے، ابو بکر نے کہا صرف اتنا بتا، یہ جو بات تو کر رہا ہے یہ میرے نبی نے کہی ہے یا کسی اور نے کہا ہے؟ کہ مطلب تیرے نبی نے کہا ہے، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ ابو بکر نے کہا 4 دفعہ آ جا، اگر میرا نبی کہتا ہے ابو بکر سب سے پہلے مانے گا، میں سب سے پہلے تسلیم کروں گا، یہ میرا ایمان ہے۔ یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نا، میرے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تک کی خبر پہنچتی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر تصدیق کیوں نہ کرتا؟ رب تعالیٰ نے اس کو صدیق فرمایا ہے، وہ ہے ہی سچا، وہ بات سچی کیوں نہیں کرے گا؟ اس وقت آپ کا لقب جو ہے وہ معراج کے آگے صدیق پڑا، اور پھر آپ کی زبان سے ایک ہوتا ہے صادق، حضرت ایک صدیق ہوتا ہے۔ صادق کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولے، جو ہمیشہ بولتے ہیں، صادق ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے جو نکل جاتا ہے رب اسی کو سچ بنا دیتا ہے، رب اسی کو سچ بنا دیتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر چاروں خلفاء اسی جنگ کے اندر ہے، تو اس جنگ کے اندر ایک بڑھیا ایک بیٹا تھا، اکیلا بیٹا تھا، وہ بھی چلا گیا، شہید ہو گیا۔ بڑھیا آئی روتی ہوئی آگے سے آتی ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ گری، آپ فرماتے ہیں بڑھیا بھی میرے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، کہنے کہ حضور میرا بیٹا جنگ کے اندر گیا تھا، کیا وہ شہید تو نہیں ہو گیا؟ اوپر سے روئی جا رہی ہے، وہ زندہ ہے یا شہید ہو گیا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے پتا تو تھا کہ اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، کہنے میں نے کہا کہ آگے بڑھو، آگے عثمان آ رہے ہیں، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا یا پھر زندہ ہے۔ کہتے ہیں عثمان کی طرف بڑھیا پڑی، روتی جا رہی ہے، کہنے میرا بیٹا زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے بھی ترس آ گیا، بڑھیا کی حالت زار دیکھ کر، مجھ سے
ہر صحابی نبی جنتی جنتی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ فرماتا ہے اللہ نے ہر صحابی رسول سے جنتی ہونے کا وعدہ فرما رکھا ہے. ہر صحابی جنتی ہے اللہ، ہر صحابی ادنا سے ادنا صحابی بھی وہ جنتی ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اجماعی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلی امت کے اولیاء اور ابھی قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ سب سے افضل بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی حال کیا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کسی رستے پر بیٹھا ہو، وہاں سے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کا گزر ہو جائے جس پر آپ سوار آپ کے گھوڑے کا گزر ہو جائے، ان کے گھوڑے کے سنو سے لگ کر مٹی جو اڑتی ہے وہ اڑ کر عبد القادر کے جسم پر پڑے. فرماتے اپنی بخشش کے لیے عبد القادر جیلانی اس بات کو کافی سمجھے گا. میری بخشش کے لیے یہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگ کے اڑتی ہے فرماتے ہیں یہ میرے جسم پر پڑ جائے. شیخ عبد القادر جیلانی اپنے جسم اپنے جنتی ہونے کے لیے اسی کو کافی سمجھے گا. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی بھی بنی کوئی غوث قطب جو بھی ہو وہ چاہے جتنی عبادتیں کرے جتنی عبادتیں کرے وہ کبھی بھی صحابیت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں پہنچ سکتا. حضرت بوہری کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے 12 سال پانی کے اندر کھڑے ہو کے چلا کاٹا اور چلا کاٹنے کے بعد دعا مانگی کہنے کہ مولا مجھے علی نہیں بنا دیتا. اور کتنا مسکرا سے توجہ ہے جناب بسم اللہ کہا مجھے علی نہیں بنا دیتا. آپ تعالیٰ نے شاہ فرمایا نہیں تو علی نہیں بن سکتا. پھر 12 سال چلا کاٹا پانی کے اندر کھڑے ہو کے 12 سال تک پھر چلا کاٹا 24 سال ہو گئے. اب دعا مانگی مولا علی نہیں بنا دیتا. فرمایا کہ تو علی نہیں بن سکتا، علی نہیں بن سکتا. کچھ اور مانگے تو علی نہیں بن سکتا. پھر 12 سال چلا کاٹا 36 سال ہو گئے پانی کے اندر کھڑے ہو کے چلا کاٹتے ہیں. 36 سالوں کے بعد اب دعا مانگی کہا مولا علی کرتے کیا علی تو نہیں بن سکتا لیکن جہاں سے گزرے گا کسی علی کی خوشبو ضرور آیا کرے گی، صرف علی کی خوشبو آیا کرے گی. اتنا عطا کر دیتا. تو صحابیت کے مرتبے کو کوئی بھی ولی پہنچ سکتا. صحابی کیونکہ عملوں کا نام نہیں ہے. توجہ ہے نہیں، صحابی رسول عملوں کا نام نہیں ہے. صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ صحابی اعمال سے نہیں بنتا. بہت زیادہ تہجدیں ادا کرنے سے کوئی بڑا صحابی نہیں بنتا. نہ کثرت حج کرنے سے صحابی، نہ تبلیغ دین کرنے سے کوئی صحابی بنتا ہے. اگر کثرت تبلیغ دین کا نام صحابی ہوتا آج کل رائی بنے کے ہر گھر کے اندر صحابی مل جاتا، ہر گھر کے اندر صحابی ہو جاتا. اگر کثرت حج کا نام طواف کعبہ کا نام صحابی ہوتا تو آج مکے کے ہر گھر کے اندر صحابی ضرور ہوتے. پتہ چلا کہ اعمال سے صحابی نہیں بنتے، چہرے مصطفیٰ ہوتے ہیں صحابی بنتا ہے. صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے وہاں جاگتی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا. اگر کوئی صحابی رسول ہوتا ہے اور کوئی بندہ صحابی رسول نہیں اور صحابی رسول کے متحال کا ہم جا کر انشاء فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے بعد میں آنے والے یعنی ہم لوگ جب قیامت تک جتنے آئیں گے فرمایا بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے. احد پہاڑ تقریباً 19 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. 19 کلومیٹر اتنا پھیلا ہوا ہے. فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والے فرماتا ہے پھر بھی میرے صحابی رسول کا ایک مٹھی جو صدقہ کیا ہوا تمہارے احد پہاڑ سونا خرچ کرنے سے افضل ہے. کوئی سمجھے تو صحیح. اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا آپس میں پیار کتنا زیادہ ہے. توجہ ہے جی پیار کے بیٹھے ہو بولو ذرا سبحان اللہ.
بڑی پیاری بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی اپنی زبانی کہ صحابہ اہل بیت آپس میں پیار کرتے تھے، کوئی نہ لوگ آج جدا کر دیتے ہیں. لو جی ابو بکر صدیق ہے کرتا ہو کرتا. دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تاکر صدق و وفا خلیفہ اول آپ فرماتے ہیں والذی شبی بنفسہ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر ابو بکر کی جان ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں سے نبی کے گھر والوں سے زیادہ پیار ہے. گھر والوں سے بڑھ کر نبی اسلام کے گھر والوں سے پیار کرتا. یہ آپ کی جناب آپ کا اپنا فرمان ہے، آپ کا اپنا بڑا پیارا فرمان. اور پھر آگے مزید چلیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیار ہے کوئی نہ ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز عصر پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے. جب مسجد سے باہر نکلے آگے چل رہے تھے راستے کے اندر دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں. امام حسن کھیل رہے تھے. اب فرماتے حضرت ابو بکر صدیق نے کہ میں نے ان کو اٹھا لیا فحملہ علی عاتقہ، آپ نے ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. آپ فرماتے ہیں بِأَبِي شبیہ بالنبی ولیس شبیہ بعلی. آپ فرماتے ہیں کہ او پیارے حسن خدا کی قسم تو علی کے نہیں، تیری شکل مصطفیٰ کے مشابہ لگتی ہے. تو نبی سے ملتا جلتا ہے، تو نبی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. علی یضحک، علی نے جب یہ بات سنی تو مسکرانے لگ جاتے ہیں. مسکرا پڑے. یہ پیار تھا. دیکھ رہے ہیں آپ بلا لگتا. اس سے بھی پیاری بات آپ کو عرض کروں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کو کریم پتہ کیا کریں گے قیامت کے دن؟ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کریں گے. سبحان اللہ. کیا کریں گے؟ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کریں گے. باپ کا معاملہ کے آگے چلے ذرا. ٹکٹ ملے گی کس کو؟ اللہ جناب ٹکٹ ملے گی کس کو؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم ٹکٹ عطا کس کو کرے؟ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلے. سامنے آتے ہوئے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو دیکھا. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلے. سامنے سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا. مسکرا پڑے. مسکرائے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور مسکرانے کی وجہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ آج آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بڑا پیارا فرمان سن کے آ رہا ہوں. بڑا سونا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا. تب وہ کیا کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی ٹکٹیں مولا علی تقسیم کریں. سبحان اللہ. پہلے کبھی نہ بولو سبحان اللہ. اچھی بات. جنت کی ٹکٹیں مولا علی تقسیم کریں گے. مولا علی کا مذاق کرتے ہوئے خوش طبی کے عالم میں کہتے ہیں جنت کی ٹکٹیں میں تقسیم کروں گا. خوش آپ ہو رہے ہیں. خوش ہو رہے ہیں. جنت کی ٹکٹیں میں تقسیم کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق نے پھر کیا جواب دیا؟ مسکرا کر حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیتے ہیں اب فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے علی میرا یار ہے. میں جتنی چاہوں علی سے ٹکٹیں لے سکتا ہوں. سبحان اللہ. جتنی چاہوں ٹکٹیں لے سکتا ہوں. مسکرا پڑے. حضرت علی بھی مسکرا پڑے. اب مسکرا کے حضرت مولا علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے حضور میں آپ کے بارے میں جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہ نہ آپ کو سنا. وہ نہ آپ کو سنا. حضور سنائیے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کا اب فرمان سنو. ہر وہ بندہ جس کے دل کے اندر علی کی محبت ہے وہ حضرت مولا علی کے فرمان پر عمل کرے گا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں صدیق جنت کی ٹکٹ میرے آقا نے فرمایا ہے اے علی اسے عطا کیجیے گا جس کے دل کے اندر ابو بکر کی
چچا سائی کی نہیں گل نہیں. اس لیے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرنا پڑے گا. جنرل ٹکٹ کہاں پائی لگنی ہے بے شک. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہل بیت سے کتنی محبت تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں کہ اے شہزادے کبھی کبھی ملاقات کرتے رہا کریں, ہمیں ملاقات کا شرف بخشا کریں. کہنے کے جی حضور ٹھیک ہے. آپ خلیفہ کے مسلمین فاروق اعظم اس وقت حضرت امام حسین آ گئے ملنے کے لیے. تو دروازے پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے ہوئے تھے, حضرت عمر کے بیٹے. اندر سے اجازت نہیں تھی جانے کی ان کو, حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی, کہ آپ امیر کا شام کے جو امیر تھے نا ان کے ساتھ آپ تھوڑی مشاورت کر رہے تھے. تو حضرت امام حسین بھی وہیں پر کھڑے ہو گئے. گفتگو آپس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت امام حسین فرماتے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین چلے گئے. بات میں ملاقات میں حضرت امام حسین سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی, تو کہنے لگے کہ شہزادے آپ تشریف نہیں لائے. کہنے لگے حضور میں آیا تھا لیکن آپ شام کے امیر کے ساتھ وہاں گفتگو تھے. عبداللہ بن عمر بھی باہر کھڑے تھے, میں بھی باہر کھڑا ہوں, اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ اندر آؤں. اجازت ملے تو پھر اندر جائیں. حضرت عمر کہنے لگے اور شہزادے امام حسین آپ کی عظمت عبداللہ بن عمر یعنی میرے بیٹے سے کہیں بڑھتر ہے, کہیں زیادہ ہے. آپ نے کہا کہ جب بھی آپ تشریف لائیں آپ کو اجازت مانگنے کی حاجت نہیں ہے. اذا جیتا فلا تستاذنا, آپ جب بھی آئے عمر کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں. آپ بغیر اجازت کے آ گئے کہ عمر کا گھر آپ ہی کا گھر ہے. اس کے اندر دوسرے کی کوش بات ہے. آپ عبداللہ بن عمر کی طرح نہیں ہے. وہ اگرچہ میرا اپنا بیٹا ہے, دیکھے پیارا ہے پیٹ سے, اگرچہ وہ ہے میرا بیٹا, لیکن آپ کی عظمت اس سے زیادہ ہے. آپ کی عظمت اس سے زیادہ ہے. اور یہ حدیث کا مسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ مال غنیمت آیا. تو مال غنیمت آپ تقسیم کر رہے تھے, لمبی کتاب لگی ہوئی ہے. حضرت امام حسن حسین بھی اس میں چھوٹے تھے, اپنے گھر سے نکلے, پتہ چلا کہ چچا عمر رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. وہ بھی آئے, لمبی کتاب لگی ہوئی, دو کتابیں, کتابوں کے اثر کے اندر وہ دونوں شہزادے بھی کھڑے ہو گئے. کتاب کے اثر میں لگ کے درست ہے. حضرت عمر کی جب نظر پڑی نا تو آپ نے فرمایا کیوں شہزادو تم کتاب کے اندر کیوں لگے ہو؟ تم کتاب کے اندر نہ لگو اس لیے کہ تم کتاب والے نہیں, تم کوئی یار والے ہو. نہ بغیر کتاب کے آؤ اور بغیر حساب کے لے کے چلے جاؤ. بغیر حساب کے وہ کتاب کے اندر سے واپس آ رہے تھے نا, حضرت عبداللہ بن عمر حضرت فاروق اعظم کے اپنے بیٹے, وہ بڑے سے جائے, انہوں نے آگے گزری کی کہ مجھے دے. اور بعد کا بھی مطلب آیا کہا کہ آپ نے امام حسن حسین کو 1000 دینار دیے اور ان کو 500 دینار دیے. انہوں نے نا آگے جوڑی کی تو کہنے لگے حضور یہ کیا؟ جب آپ نے جوڑی کی تو حضرت عمر کے انہوں نے آپ ہمارا سائڈ پہ کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے حضور نے حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا حضور یہ کیا؟ مجھے دھکا کیوں مارا؟ انہوں نے کہا سے پہلے مجھے عطا کر دے. فرمانے لگے کہ او میرے بیٹے عبداللہ بن عمر, میں تجھے پہلے کیسے دے دوں؟ پہلے ان کے بابا جیسا بابا دے کر آؤ, ان کی ماں جیسی ماں دے کر آؤ, ان کے نانا جیسا نانا, نانی جیسی نانی, ان کے چچاؤں جیسا چچا, ان کے پپلو جیسی پپلی دے کر آؤ, پھر میں تمہیں پہلے عطا کر دے. پہلے عبداللہ بن عمر تو نہیں لا سکتا, ان کا نانا نبیوں کا سلطان, ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ اور ان کی
انہوں نے کوئی سوال کیا کہ مجھے اتنے تھوڑے زیادہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی مثل نہیں ہے، ان کی طرح نہیں ہے۔ اب جو حسنین کریمین تھے وہ بڑے خوش ہوئے، بچپن کا دور کا بڑے خوش ہوئے، تو دوسروں سے ڈبل دیا مجھے چچا عمر نے۔ جب گھر گئے جا کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم سے کہتے ہیں کہ آج چچا عمر نے محبت کی انتہائی کر دی۔ کہا پترو وہ کیسے؟ کہا حضور انہوں نے ہمیں دوسروں سے ڈبل بھی دیا اور بغیر کتاب کے بھی عطا کیا ہے، ڈبل بھی عطا کیا بغیر کتاب کے بھی دیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی زبان سے شان فاروقی سنے، فرمانے لگے کہ وہ اے میرے بچوں چچا عمر ایسا کیوں نہ کرتے، تمہارے چچا عمر ایسا کیوں نہ کرتے کہ علی کے ان کانوں نے رسول خدا کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا ہے، ان عمر سراج اہل الجنت، اور اے عمر یہ جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کی روشنی ہے، عمر نہ ہو تو جنت کے اندر روشنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ عمر کی شان ہے، یہ عمر کی عظمت ہے، عمر ایسا کیوں نہ کرتے، ان کی عظمت کری جاتا ہے، وہ ضرور کریں گے ایسا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا یہ صرف آپ بچوں میں پہنچائی کہ عمر جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر پھر اگر کو مالک نعمت تقسیم کرنا بھول گیا، وہاں سے اٹھے اور حضرت مولا علی کے گھر چلے گئے، جا کر دروازے پر دستک کر دی، منگل چلا، دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا؟ کہنے لگے عمر بن الخطاب، میں عمر، میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ تو کہا عمر اللہ تشریف لائیے، بڑی نوازش ہے میرے گھر میں، میرے گھر کے اندر آپ تشریف لائے، آئے بیٹھ کر تشریف رکھے، بٹھایا بڑے ادب سے، خلیفہ المسلمین تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا بڑے کرو صاحب کے ساتھ، جاؤ جلال کے ساتھ، آپ کو حضرت فاروق اعظم بڑی عاجزی کے ساتھ تشریف فرماؤ۔ کہنے لگے کہ علی یہ بچے کیا کہتے ہیں؟ کہا حضور بچے جو بھی کہتے ہیں بالکل سچ ہی کہتے ہیں، کون کی بات ایسی ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم نے اس طرح کہا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے علی، کیا آپ مجھے یہ بات لکھ کے دے سکتے ہیں؟ آپ یہ بات مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اتنا کہا تو حضرت مولا علی کہنے لگے اے عمر آپ ایک دفعہ کی بات کرتے ہیں، علی 100 دفعہ بھی لکھ کے دے سکتا ہے، اور ذرا اچھی سبحان اللہ، 100 دفعہ بھی لکھ کے دے سکتا ہے۔ کہنے لگے حضور پھر ایک کس بات کی مجھے لکھ کے دے نہیں دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے ایک چٹھی لکھی، وہ روکا لکھا، دستاویز لکھی، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں ما ثامن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن جبریل وعن اللہ ان اللہ تعالی ان عمر سراج اہل الجنت۔ آپ فرماتے ہیں میں علی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول خدا نے حضرت جبریل امین سے سنا، جبریل نے اللہ تعالیٰ سے سنا، اور رابی یہ کہتا ہے کہ ان عمر سراج اہل الجنت، ارے عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کی روشنی ہے۔ یہ چٹھی لے کر حضرت مولا علی نے حضرت فاروق اعظم نے چوم کر وہاں سے نکل پڑے، چوم کر وہاں سے نکل پڑے، اپنے گھر لے کر گھر والوں کو جا کر کہتے ہیں یہ چٹھی نہ سنبھال کے رکھنا۔ کہنے لگے کیوں؟ یہ کون سی چٹھی ہے؟ کیا چٹھی ہے؟ کہنے لگے یہ سنبھال کے رکھنا، یہ چٹھی بڑی عظیم چٹھی ہے، اس لیے کہ جب عمر دنیا سے چلا جائے نا، یہ عمر کے کفن کے اندر رکھ دینا، رب تعالیٰ اسی کا صدقہ عمر کی بخشش فرما دے گا۔ یہ حضرت کتنی عاجزی اور کیسا پیار آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، علیہ ان سب سے کیسا پیار ہے، آپس کے اندر ان کی محبت، ان کا تعلق بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تھا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آج کے پروگرام کی مناسبت سے حضرت امام حسین کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک فقیر آ گیا، کہنے لگا ابو بڑا غریب آدمی ہوں، فقیر اپنے دل سے کرم فرمائے، مجھے کوئی دل کو نکال عطا کر۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، ہمارا خلیفہ آنے والا ہے، جو ہی آتے ہم تمہیں دے دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5
حضرت امام حسین کی طرف بطور وظیفہ قاصد کے ذریعے نہ بھیجی. جب وہ آئی تو قاصد نے کہا کہ حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم وقت ہے، وہ آپ سے معذرت کر رہے تھے کہ وظیفہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. 5 تھیلیاں کی ہر تھیلی میں 1,000 سونے کے دینار تھے. 1,000 سونے کے دینار. حضرت امام حسین نے نہ آئیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، وہ 5 تھیلیاں اٹھائیں اور جو سائل پایا تھا اس کو دی. فرمانے لگے لے جا، یہ ساری کی ساری میں نے تمہیں عطا کر دی، ساری کی ساری تمہیں عطا کر دی. بھوکے رہے خود اوروں کو کھلاتے ہیں، بھوکے رہے خود اوروں کو کھلاتے ہیں. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. یہ عظمت اور یہ شان تھی نبی اسلام کے گھر والے، نبی اسلام کے گھر والے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. بڑی پیاری بات ہے، آپ بھی دعوت کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے تو ان بچوں میں سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا جو اجنبی سا محسوس ہوتا تھا، اس کو اٹھایا، اٹھا کر اس کو چوما چوم کر اپنے ساتھ چمٹا لیا. صحابہ کے ساتھ بتایا یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کا کوئی نسبی تعلق دار ہے نہ رضائی تعلق دار ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس بچے سے پیار کی اس قدر وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر صحابہ بات یہ ہے کہ جب میرا حسین اس کے ساتھ کھیلتا ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا میرے حسین کے جہاں پر پاؤں لگتے تھے یہ اس جگہ کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھ کا سونا بنا لیتا تھا. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں میں بھی دیکھ چکی تھی، میرے بابا جان حضرت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف فرما ہے، حسن و حسین بھی تھے. حضور نے فرمایا کہ بچوں بچوں تم آپس کے اندر کشتی کرو گا. کشتی کرنے لگے بچے، کشتی کرتے کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو فرماتے ہیں، حضرت امام حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن سے کہتے ہیں ہائی یا حسن، اے حسن بلے کمال کرتا دے. حسن فلاں جگہ سے پکڑ کے حسین کو گراؤ، فلاں جگہ سے پکڑ کے حسین کو گراؤ. حضرت فاطمہ الزہرا نے چند ایک دفعہ تو دیکھا لیکن پھر کہنے لگی بات کیا ہے؟ آپ بڑے کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے پکڑ کر گرا، آپ چھوٹے کو کیوں نہیں کہتے؟ آپ سمجھتی ہے کیا میری پیاری بیٹی فاطمہ اتنی ارا مالا ترونا تو اتنی تسلم تسمع مالا تسمعون. آپ سمجھتی ہے بیٹی جو میں دیکھتا ہوں کوئی اور نہیں دیکھتا، جو میں سنتا ہوں کوئی اور نہیں سنتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بڑے کو یعنی حسن کو کہتا ہوں فلاں جگہ سے پکڑ کے گراؤ. حضرت جبریل امین حسین کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے پکڑ کے گراؤ. گالی بڑی کوئی اور ہے، لیکن نبیوں کے سلطان دلاسا دے رہے ہیں، دوسرے جناب فرشتہ سردار دلاسا دے رہے ہیں. ایسا پیار، ایسی محبت، ایسا لگن کہ یہ جناب اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں پیار ہے. آخر میں مناسبت کہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں پیار ہے، سرکار نے فرمایا اصحابی تنجوم فبنجہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے رائے ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گا، تم منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور اپنے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد هلك. میرے اہل بیت کی مثال یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کے اندر سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا ہلاک ہو جائے گا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی احمد یار خان دیوی اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ بغیر ستاروں کی رہنمائی کے سمندر کے اندر سفر کرے گا وہ بھی غرق ہو جائے گا، اور جو بغیر کشتی کے سفر کرے گا وہ بھی غرق ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں مبارک ہو اہل سنت و جماعت کو جن کے ایمان کا حصہ صحابہ ستارے بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر منزل تلاش کی جاتی ہے، جن کے مقدر میں صحابہ ستارے بھی ہیں اور ایمان کی کشتی میں اہل بیت کی محبت بھی شامل ہے. فرماتے ہیں انشاءاللہ یہ ایمان
اس کے ساتھ یہ ایک سمجھ لے بڑی اچھی ہے چیز ہے کہ دونوں ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں, سارے قرآن کو مانتے ہیں, اور ہم سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں, سارے نبیات کو بھی مانتے ہیں. کارا دے دو, میں کاٹ دے دو, پاؤ ایسی گیارہ میں میں کاٹ دے دو گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خوش ہوتے ہیں, انہیں خوش ہوتے ہیں, پیچھے چھاڑ دینا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ. ابراہیم تو زمین پر اتر گیا, زمین پر اتار دیا, لیکن اس کے باوجود دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو دیکھا نا تو بددعائیں شروع کر دی, اس کو بھی مار دے, بولا اس کو بھی ہلاک کر دے, اس کو بھی ہلاک کر دے. لیکن نامکا کر جب میرے آقا جاتے ہیں سدرۃ المنتہا آتا ہے, جبریل نے اپنی انگلی چھڑوا دی اور چھڑوا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ حبیب اللہ, میری ایک تمنا ہے. جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل کیا تمنا ہے, کہا یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا پورے صراط کو جہنم کی پشت پر جب بچھایا جائے گا, آپ کی امت اس کے اوپر سے گزرے گی. آقا میری تمنا ہے کہ آپ کی امت جب گزرے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اجازت دے کہ میں پورے صراط پر اپنے بات کو بچھاؤں, آپ کی امت گزر جائے. میرے آقا صراط اسلام کو دیکھو, جب وہاں پر پہنچتے ہیں اللہ کے حضور رب تعالیٰ نے پوچھا اے محمد مانگ, کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا دیا جائے گا, سوال کر عطا ہوگا. میرے رب نے جب پوچھا اللہ رب العزت کے محبوب نے وہاں پر بھی اپنے رب کو دیکھا, نام کا ہے, جنت کا وعدہ دیا, گوسف سلطویل کو دیکھا, حوران کو دیکھا, جنت کی ابدی اور ازلی نعمتوں کو وعدہ دیا. لیکن اس کے باوجود بھی اپنی امت کو ہر جگہ پر آقا نے یاد رکھا ہے. یاد کرو اس وقت کو جب میرے آقا پیدا ہوئے, سر سجدے میں ہے, لب حرکت کر رہے, حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائید آئی ہے. میں نے سرکار کے لبوں پر جب کام رکھے مصطفیٰ کی زبان اطہر سے لمحہ مبارکہ سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. کہا اس وقت بھی امت کی تھی جب غاروں میں چاہ کے آقا رو رو کے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے تھے. بات اس وقت بھی سرکار امت کی کرتے جب رات ہوتی ہے مصطفیٰ مصدق پر کھڑے رکھ کر ساری رات عبادت کرتے جاتے ہیں. اللہ کا قرآن اترتا ہے, اللہ کا قرآن فرماتا ہے تم اللیلہ الا قلیلا, سونا رات پوری قیام نہ کر, رات کا تھوڑا حصہ قیام کر, بقیہ آرام کر. لیکن اگر آقا علیہ السلام آج کرتے ہیں مولا میں تیرا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں, میں تیرا شکر گزار بندہ کیوں نہ کروں, لیکن پھر فرماتے ہیں کہ پوری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کرتے کہ وہ رات کا پچھلا پہر آتا ہے, رب کی حمد آواز دیتی ہے اے تو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں, کو بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں, کو رزق مانگے اس کو رزق عطا کروں, کو گناہ کی معافی مانگے اس کو معافی عطا کروں, کو جنت کا طلبگار اس کو جنت عطا کروں. اور میں جب اس کی حمد آواز دیتی ہے اس وقت میرے امتیوں میں نے کبھی بھی اپنی بات نہیں کی, اس وقت بھی کہ میرے قدم کھڑے ہو کر قیام کر کے میرے قدم سود کر بچ جاتے. لیکن جب مانگنے کی باری آتی میں کبھی بھی اپنی بات نہ کرتا, تمہاری مقصد کی دعائیں مانگا کرتا تھا. اس وقت بھی امت کی حضرت ہر وقت اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے نبی نے ہماری بات کی ہے. اور لا مقام میں جا کر رب نے پوچھا سونیا مانگ کیا مانگتا ہے, کہا مولا اور کچھ نہیں چاہتا, میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے, میں ان کی بخشش چاہتا ہوں, ان پر رحم کی اپیل کرتا ہوں. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھا ہے. بقیہ انبیاء اپنی امت کو معراج کے موقع پر بھول جاتے, لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تبارک کا بندہ آیا کہنے لگا حضرت میں اپنی بیٹی کو اسکول کالج کے اندر داخلہ دلواؤں, کو ایجوکیشن جہاں پر دیا, کو ایجوکیشن مرد اور عورت اکٹھے, کہا آپ داخلہ دلوا سکتا ہوں, آپ نے میں نہیں دلوا سکتے, ناجائز ہے, گناہ ہے. کہنے لگا مجھے اپنی بیٹی پر بڑا اعتبار ہے. آپ فرمانے لگے تجھے رسول اللہ سے بڑھ کر اعتبار ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت
حفصہ سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آگئے, نبینا سے آپ پیچھے میرے آقا نے ارشاد فرمایا نبی کی بیویوں پردہ کرو. کہا یا رسول اللہ یہ تو ہے ہی نبینا. فرمایا وہ نبینا ہے, تم تو نبینی نہیں ہو, تمہیں تو نظر آتا ہے, تم پردہ کرو. پھر آپ نے ایک جملہ بولا, فرمانے لگا کہ پڑھنے والی, جنید بغدادی فرماتے ہیں پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو, پڑھانے والے حسن بصری, جو پڑھا جائے وہ کتاب اللہ ہو, جہاں بیٹھ کے پڑھا جائے وہ کعبہ اللہ ہو. آپ فرماتے ہیں پھر بھی جائز نہیں. اسلام کا فرمانے کا نشان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کہا فرمایا اذا احب عبدا ابتلا, فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا, پیار کرتا ہے, اس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے, فرمایا اس کو کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے, کوئی مصیبت پر نازل کرتا ہے, پریشانی ڈال دیتا ہے. فرمایا فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ, اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے, میں صبر کرتا ہوں, صبر کرے, کسی کو بتاتا نہیں, بویلا نہیں کرتا کہ یہ مصیبت پر آئی ہے, یہ مسئلہ ہو گیا ہے, بتاتا نہیں, صبر کرتا ہے. فرمایا اجتباہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا مجتبی یعنی برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے. فَإِنْ رَضِيَ, اگر وہ اس پر راضی ہوتا ہے, اصطفیٰ ہو, اللہ رب العزت اس کو اپنا مصطفیٰ یعنی مقبول بندہ بنا لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں, خوشیاں کریں, ہمارا یہی تقاضا بنتا ہے. حضرت جو عاشق رسول ہوتا ہے نا, بڑی ایک کتھے لہے آجے, کتوں کڑے آجے, اے گال گرد. حضرت روشنی ہو, بتی جل رہی ہو, پروانہ پوچھتا ہے اے دسی اے شمع ہی ہے, اکو دلیل دے اے شمع ہے, میں تاں دے اتے مرا. وہ کوئی نہیں پوچھتا, اور روشنی نظر آتی ہے, وہ جاتا ہے, جا کے جل کے دھون کے نیچے گر جاتا ہے. کیوں؟ عشق ہے. تو جس کو عشق ہے نا سرکار سے, وہ جشن میلاد کی خوشی منائے گا. دلیلیں کوئی نہیں ڈھونڈے گا جی کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ عاشقوں کے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے. خدا کی قسم, رب اپنے بندے سے جو توبہ کرنے والا بندہ ہے اس سے بڑی محبت کرتا ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں توبہ کے حوالے سے کہ اس کے حضور آئے, اپنی زمین نیاز کو جھکائے, توبہ کرے, رب گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا تھا, اب قحط آ گیا, قحط خالی آ گئی, بارش نہیں برس رہی, کھیت اجڑ گئے, جانور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں, بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں. بالکل یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوا پڑا ہے. اب ساری قوم آتی ہے اور آ کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارے کے اندر عرض کرتی ہے, اے اللہ کے نبی دعا کر دے, رب ذوالجلال ہم پر باران رحمت نازل کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ساری قوم اکٹھی ہو کر ایک میدان کے اندر آ جاؤ. میدان کے اندر جب قوم آتی ہے وہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو اکٹھا کر کے دعا مانگی, اے مولا اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ ہم پر باران رحمت نازل کر دے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا آتی ہے, یہ پیغام آتا ہے, یہ وحی آتی ہے, اے موسیٰ تمہارے اس امت کے اندر ایک بندہ اتنا گنہگار ہے, اتنا پاپی ہے, اتنا سیاہکار ہے, اتنا وہ مجھے ناگوار کرتا ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ کر باہر نکل جائے, یہاں سے اٹھ کر نکل جائے, میں بارش کو نازل کر دوں گا. اس کے ہوتے ہوئے میں بارش کو نازل نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ وہ بندہ وہ جانتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے, یہاں سے اٹھ کر باہر نکل جائے, وہ نکلے گا, رب بارش کو تب نازل کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا, جب آپ نے اعلان کیا, وہ گنہگار بندہ اندر بیٹھا ہوا وہ سن رہا تھا کہ یہ تو مجھے کہا جا رہا ہے, یہ میں ہوں, یہ میں گنہگار ہوں, یہ میں بدبخت ہوں کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے پوری امت پر بارش کو روک رکھا ہے. اس نے میرے اندر کہا اے مولا, اے مولا, گھٹنوں پر سر رکھا ہوا ہے, وہ روتا جا رہا ہے, وہ رو کر کہتا ہے اے میرے مالک میں نے گناہ کیے ہیں, یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے, میرے گناہوں پر تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اے میرے مولا یہ تیسرا بندہ کوئی نہیں جانتا ہے, اے میرے مالک کسی کو خبر نہیں ہے. اگر تو ایسا کرے میں تیرے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. دل ہی دل کے اس نے کہا اے مولا میں تیرے حضور سچے دل سے
तौबा करता हूँ, तो ऐसा कर मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। मैं अहद करता हूँ, मैं पुख्ता इरादा करता हूँ, मैं तेरे हुजूर से इरादा करता हूँ कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा। साबका दिनों से तौबा करता हूँ और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता अज़म करता हूँ। मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे यहाँ पर फ्री होने से, रुसवा होने से बचाने। मौला पहले पर्दा रखा है, आज भी पर्दा रख ले, मुझे सबके सामने रुसवा होने से बचा ले। अब उस दिल के अंदर तौबा की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अभी वो बंदा उठा नहीं था, रब ने फौरन बारिश को नाज़िल कर दिया था, रब ने बारिश को नाज़िल कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं मौला ये क्या, वो बंदा तो अभी उठा ही नहीं है, वो उठकर मजलिस से निकला ही नहीं है, तूने बारिश को नाज़िल कर दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, मेरे रब ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा ये मेरा और मेरे बंदे का आपस का मामला था, वो गुनाहगार था, वो शाहकार था, वो जानता था या मैं जानता था, किसी को खबर नहीं थी। मैंने उसके ऐबों पर, उसके गुनाहों पर पर्दा डाला था। ऐ मूसा उसने दिल के अंदर तौबा की है मेरी और उसकी सुना हो गई, मैंने उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए। रब इतना गफूर रहीम है, वो अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, उसके हुजूर कभी भी आ जाओ, जब भी आ जाओ, उसकी रहमत के दरवाजे अपने गुनाहगारों के लिए हर वक्त खुले हुए हैं। मौलाना सरदार अहमद शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मैं हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हाजिर हो रहा था ना, आज कुछ लोगों का जनाब नजरिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज बिल्लाह मर के मिट्टी के अंदर मिल गए हैं, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप फरमाते हैं मैं रोज़े रसूल पर हाजिर हूं, वहां पर एक बंदे को मैंने हुजूर के रोजे से रोते हुए आते देखा। मैं हाजिरी देने के लिए जा रहा था, वो देखकर हाजिरी वापस आ रहा था, रो रहा था। मैंने उसको रोकर मैंने कहा अल्लाह के बंदे सारी दुनिया जा रही है खुश होकर वापस आ रही है, तू रो रहा है। हजरत बात ये है मैं रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठा हाजिरी दे रहा था। उसने रोने की वजह बताई कि मैं हाजिरी दे रहा था, मैंने एक बिल्ली देखी वहां पर बैठी जो रो रही है और सरकार की बारगाह के अंदर बैठी हुई है, रोजे रसूल की ज़ियारत ही करे जा रही है। मेरे दिल के अंदर बड़ा शौक हुआ यार इतनी प्यारी बिल्ली है और रोजे रसूल से इतनी मोहब्बत है। कहने मैंने दिल के अंदर सोचा मैं जाते हुए इस बिल्ली को अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊं। अब देखो बिल्ली है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे हाल एक तरफ है, जो मुस्तफा के रोजे पर बैठी बिल्ली है उसके ख्याल का देखो। कहते मेरे दिल के अंदर ख्याल गुजरा मैं इसको पाकिस्तान लेके जाऊंगा। कहते अल्लाह की तरफ से मुझ पर मेरी आंख लगी ना, मैंने देखा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमा लगा हुआ है, सामने हाज़रीन बैठे हुए हैं, सकता तारी है, बिल्ली वही बिल्ली हुजूर की बारगाह के अंदर आई। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की, बोल कर कहती है या रसूलल्लाह ये आपका जो उम्मती है ना, ये मुझे आपके रोजे से दूर करना चाहता है, मुझे मदीना छुड़ाना चाहता है और पाकिस्तान लेकर आना चाहता है। रसूलल्लाह करम कीजिए मैं आपका मदीना नहीं छोड़ सकती, इसको समझाए। मेरे आका सलाम ने इरशाद फरमाया ओ आशिक़ रसूल ऐसा कर इस बिल्ली को मदीने शरीफ से जुदा न करना। कहते मेरी आंख खुली, मैं वहां पर बैठा हुआ था, वहां पर बैठा हूं, मैं रोजे पाक पर बैठा हूं। कहता मैं रो पड़ा कि मदीने की बिल्लियां मुस्तफा से इतनी प्यार करती है, हुजूर के रोजे से इतनी मोहब्बत, तो पाकिस्तान के बिल्ले क्यों नहीं करते हैं।